خوفزدہ لڑکیاں جانتی تھی کہ انہیں لعنت کو روکنے کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ لڑکیوں نے پڑوسی گاؤں میں ایک بابا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی بابا تھا جس نے انہیں وہ دلکشی دی تھی جو پری نے ناپاک کر دی تھی۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی حالت بیان کی اور راہ نکالنے کی درخواست کی۔ بابا نے سنا اور پھر کہا، میں نے آپ کو نتائج کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ آپ نے جو قربانی دی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، تاہم روحوں کو پرسکون کرنے اور اس عذاب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ لڑکیوں نے غور سے سنا جب بابا نے آگے کہا کہ آپ کو 3 لڑکیاں چننی ہوں گی جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں بڑے جنگل میں سفر کر کے 3 چیزیں واپس لانی ہوں گی: ایک سنہری کیلاش، 3 بندروں کی مردانگی اور 1 آدمی کے بال۔ تب ہی ہم حالات کو پرسکون کرنے کے لیے ضروری رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ لڑکیاں خطرناک کام سے خوفزدہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ان کی واحد امید ہے۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگیں، یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرنے لگیں کہ اس خطرناک سفر پر کون جائے گا۔ جوں جوں انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا، ماحول کشیدہ رہا اور بھوت اور زندہ مردانگی گاؤں کو ستاتی رہی۔ لڑکیاں جانتی تھی کہ ان کے گاؤں کی تقدیر ان کے کندھوں پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ جنگل کے نامعلوم خطرات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگیں، اپنے گھروں کو اس لعنت سے بچانے کے لیے جو ان پر نازل ہوئی تھی۔ اس خطرناک سفر کے لیے 3 بہادر لڑکیوں کو تیار کیا گیا۔ اگلی صبح سویرے تینوں لڑکیاں اپنے سفر پر روانہ ہوئیں۔ گاؤں والوں نے انہیں امید اور خوف کی آمیزش کے ساتھ رخصت کیا اور ان کی محفوظ واپسی کی دعا کی۔ لڑکیاں گھنے جنگل میں داخل ہوئیں، سنہری کیلاش، 3 بندروں کی مردانگی اور 1 آدمی کے بال تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔ جنگل اندھیرا اور عجیب و غریب آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکیاں احتیاط سے چلیں، اس بات سے آگاہ تھیں کہ خطرہ ہر درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کئی دن سفر کیا، جنگلی جانوروں اور غدار راستوں کا سامنا کیا، لیکن ان کے عزم نے انہیں جاری رکھا۔ ایک دن وہ ایک اونچے درخت پر پہنچی جس کے اوپر سنہری پھل لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سنہری کیلاش شاخ سے لٹکا ہوا ہے۔ درخت پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کی مدد سے کیلاش تک پہنچ گئیں۔ اب اگلا کام انہیں 3 بندروں کی مردانگی تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ جنگل کی گہرائی میں چلی گئیں جہاں بندر رہتے تھے۔ بندروں کو پکڑنا مشکل کام تھا کیونکہ وہ تیز اور چالاک تھے۔ کئی کوششوں کے بعد آخر کار لڑکیوں نے 3 بندروں کو پکڑ لیا اور ان کی مردانگی لے لی۔ یہ ایک مشکل اور افسوسناک کام تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ آخری کام مرد کے بال حاصل کرنا تھا۔ لڑکیاں دریا کا سفر کرتی تھی جہاں مرد رہنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا پانی کے کنارے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے۔ لڑکیاں احتیاط سے اس کے پاس آئیں، اپنی حالت زار بتاتی اور مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ لڑکے نے ان کی کہانی سنی اور ان کی بہادری اور مایوسی سے متاثر ہو کر مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے انہیں اپنے بالوں کا ایک گچھا دیا، انہیں خبردار کیا کہ وہ واپسی کے سفر میں محتاط رہیں۔ تینوں چیزیں ہاتھ میں لے کر لڑکیوں نے واپسی گاؤں کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے تیزی سے سفر کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے گاؤں کی صورتحال سنگین ہے۔ بہت دنوں کے بعد آخر کار وہ جنگل سے نکلی اور تھکے ہارے لیکن فاتحانہ انداز میں گاؤں واپس آئیں۔ گاؤں والوں نے خوشی اور راحت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ تینوں لڑکیاں سیدھی اس بابا کے پاس گئیں جس نے رسم کی تیاری کی ہوئی تھی۔ اس نے سنہری کیلاش، 3 بندروں کی مردانگی اور مرد کے بالوں کو احتیاط سے جوڑ کر روحوں کو پرسکون کرنے کے لیے ضروری رسومات ادا کیں۔ رسم مکمل ہوتے ہی طوفان تھم گیا اور گاؤں کا ماحول ہلکا ہونے لگا۔ مردوں کے بھوت مٹ گئے اور زندہ مردانگی نے کنواریوں کا پیچھا کرنا اور اذیت دینا چھوڑ دیا۔ گاؤں میں بالا آخر امن تھا، لیکن لڑکیاں جانتی تھی کہ ان کے اعمال نے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی اور ان کے گاؤں کے ہر فرد کی زندگی بدل دی ہے۔ سفر لمبا اور کٹھن تھا، لیکن لڑکیاں کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے خوف کا سامنا کیا اور اپنے گاؤں کو بچانے
بڑھانے کے لیے مل کر کام کیا۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس اور شکر گزار دیہاتیوں کو دیکھا تو انہیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو ایک بہت بڑی مشکل سے نکال لیا ہے۔